اب ہر کام ہوگا فری میں، بلا معاوضہ کام کرنے والے مزدور۔ جی ہاں، روبوٹ ایک مفید ایجاد ہے۔ اس کی مدد سے انسان نے صنعت، طب اور کئی دیگر میدانوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج روبوٹ ہمارے کئی کام کر رہا ہے اور بہت بہتر طریقے سے کر رہا ہے، لیکن روبوٹ بہرحال ایک مشین ہے جو قدرت کے تخلیق کردہ انسان کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ ہر ایجاد اور کام میں انسان کی فلاح کا پہلو پیش نظر ہونا چاہیے۔ آپ بھی ہر کام میں بھلائی کا مثبت پہلو سامنے رکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ روبوٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، روبوٹ۔ اگر آپ ذہین ہیں تو ان سوالات کے جواب دیجیے گا۔ دنیا کا پہلا روبوٹ کس سے چلتا تھا؟ بابائے روبوٹ کون کہلاتا ہے؟ پہلا انسان نما روبوٹ کب تیار ہوا تھا؟ پہلے انسان نما پاکستانی روبوٹ کا نام کیا ہے؟ ایبو کی رپورٹ کی شکل کیسی ہے؟ جی ہاں، ایبو رپورٹ کی شکل کیسی ہے؟ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جواب دیجیے گا۔ 1988 کی بات ہے، امریکہ میں کاریں بنانے والے ایک ادارے جنرل موٹر نے ڈیٹرائٹ شہر کے نزدیک واقع اپنے کارخانے میں روبوٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ روبوٹ تیار شدہ کاروں پر رنگ کرتے اور انہیں دھوتے تھے۔ ایک دن نہ جانے ان میں کیا خرابی ہوگی کہ روبوٹوں نے ہاتھ مار کر کاروں کے شیشے توڑ ڈالے اور ایک دوسرے پر رنگ کر دیا۔ کارخانے کے ملازمین نے بڑی مشکل سے ان پاگل روبوٹوں پر قابو پایا۔ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ اگر آج کل کے جدید روبوٹوں میں بھی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو خدا نخواستہ انسانوں پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ روبوٹ ہے کیا؟ روبوٹ ایک ایسی مشین ہے جو خود کار آٹومیٹک انداز میں کام کر سکتی ہے۔ یہ عام مشینوں سے یوں بھی مختلف ہے کہ دماغ یعنی کمپیوٹر رکھتی ہے، کمپیوٹر ہی سے چلاتا ہے اور کام کراتا ہے۔ انسانوں نے روبوٹ کے لیے ایجاد کیا تاکہ اپنے کاموں میں مدد لے سکیں۔ آج کئی قسم کے روبوٹ مختلف کام سر انجام دیتے ہیں اور ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ان کی مختلف اقسام کے متعلق آپ آگے بھی جان سکتے ہیں۔ تاریخ بولتی ہے، جی ہاں، قدیم یونانی فلسفیوں نے پہل یہ نظریہ پیش کیا کہ خودکار مشینیں ایجاد کی جائیں تاکہ کسی انسان کو دوسرے کا غلام نہ بننا پڑے۔ دنیا کی پہلی خودکار مشین ایک مشینی کبوتر تھا جو 400 قبل مسیح میں یونانی موجد ارخیتاس نے ایجاد کیا۔ وہ بھاپ کے ذریعے اڑتا تھا، لیکن زمین کی پہلی باقاعدہ خودکار مشینیں مسلم انجینئروں اور سائنسدانوں نے ایجاد کی، جن میں الجزری سب سے نمایاں ہیں۔ دنیا اسلام کے سب سے مشہور میکانی انجینئر جنہوں نے اپنی وفات سے چند ماہ قبل روبوٹ ایجاد کیا، یہ ایک ہی کشتی پر سوار 4 روبوٹ تھے۔ جب بادشاہ وقت کو تفریح کی ضرورت تھی تو چاروں روبوٹ مختلف قسم کے ساز بجاتے اور انہیں خوش کرتے تھے۔
وہ روبوٹ چہرے اور جسم کی 50 سے زائد حرکات پیدا کرتے اور چوبوں اور لیوروں کی مدد سے چلتے تھے۔ جی ہاں، وہ چپوں اور لیوروں کی مدد سے چلتے تھے۔ الجزری نے اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے روبوٹ بنائے، مثلاً ایک مشینی خادمہ جو مہمانوں کو چائے پیش کرتی تھی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں درج ہے۔ الجزری کی مشین اعجاز سے متاثر ہو کر مشہور اطالوی موجد لیونارڈو اونچی نے روبوٹ بنانے کی کوشش کی۔ آج الجزری بجا طور پر بابائے روبوٹ کہلاتے ہیں۔ افسوس کہ آنے والی نسلیں ان کے نقش قدم پر نہ چل سکیں۔ روبوٹ کے بنیادی اجزاء: ایک روبوٹ دھات یا پلاسٹک سے بنتا ہے۔ یہ 4 بنیادی حصے رکھتا ہے۔ کنٹرولر یعنی کمپیوٹر جو دماغ کہلاتا ہے، اسی میں سے روبوٹ سے کام کروانے والے سافٹ ویئر نصب ہوتے ہیں۔ مشینی آلات: وہ پرزے مثلاً موٹریں، پسٹن، لیور، گیئر، پہیے وغیرہ جو روبوٹ کو حرکت میں لاتے ہیں۔ سینسر: وہ حساس مشینی آلے جن کی مدد سے روبوٹ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ارد گرد کا ماحول محسوس کرتا ہے۔ بیٹری: جو بجلی فراہم کر کے مشینی آلات کو حرکت دیتی ہے۔ یہ چاروں حصے مل جل کر کام کریں تو روبوٹ کام کرنے لگتا ہے۔ اس کا ایک پرزہ یا معمولی حصہ بھی خراب ہو جائے تو حرکت نہیں کر سکتے۔ سوچ سے محروم مشین: انسان اور روبوٹ کے درمیان بڑا فرق یہ ہے کہ روبوٹ سوچ نہیں سکتا اور نہ ہی خود کوئی فیصلہ کر پاتا ہے۔ اس کے کمپیوٹر میں جو پروگرام نصب ہوں وہ انہی کے متعلق کام کرتا ہے۔ لیکن اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کے باعث ایسے روبوٹ بھی ایجاد ہو رہے ہیں جو ہماری ترقی تجربات سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جدید ترین روبوٹ ایک اور قابل ذکر خصوصیات رکھتے ہیں۔ ماضی کے روبوٹوں میں زیادہ تر مشینی کل پرزے لگتے تھے۔ آج کے روبوٹ زیادہ تر الیکٹرانکس آلات سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ آسانی اور پھرتی کے ساتھ اپنا کام کرنے لگے ہیں۔ انسان نما روبوٹ: جو مشین شکل و صورت اور چال ڈھال میں انسان جیسی ہو، روبوٹ کہلاتی ہے۔ لیکن اسلام میں روبوٹ سے مراد وہ مشین ہے جو کسی نہ کسی طور پر خودکار انداز میں حرکت کر سکے۔ دنیا کا پہلا اور باقاعدہ انسان نما روبوٹ ٹیلی ووکس تھا جو 1927 میں امریکی سائنسدانوں نے تیار کیا تھا۔ یہ روبوٹ بتیاں جلاتا، بجھاتا، کھڑکیاں کھولتا اور کھڑکیاں بند کرتا تھا۔ 1927 سے لے کر اب تک کئی انسان نما روبوٹ سامنے آ چکے ہیں۔ انہیں ایجاد کرنے میں جاپانی، جنوبی کوریا کے سائنسدان سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے ایسے انسان نما روبوٹ بھی تیار کر لیے ہیں جو ہماری طرح آنکھ جھپکتے، بولتے، کھیلتے اور سانس لیتے ہیں۔ شروع میں انسان نما روبوٹ تجربات میں استعمال کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ مثلاً سائنسدان سمجھنا چاہتے تھے کہ انسانی جسم کے مختلف عضو اور حصے کیوں کر کام کرتے ہیں، لہٰذا انسان نما روبوٹوں کے ذریعے یہ تحقیق آسان ہو گئی۔ پھر انسانی حرکات و سکنات کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی یہ روبوٹ کام آئے، لیکن آج یہ مختلف کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ مثلاً بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، خطرناک کام کرنا، انسانوں کو تفریح فراہم کرنا، استقبالیہ پر بحیثیت کلرک کھڑے ہونا، حتیٰ کہ ناچنا اور گانا۔ ایک نسوانی روبوٹ ارسلہ یہی کام کرتی ہے۔ حقیقت میں روبوٹ وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو انسان انجام دیتے ہیں۔ دراصل ان کا دماغ یعنی کمپیوٹر جتنا طاقتور ہو اتنے ہی زیادہ کام کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا روبوٹ: مئی 2010 میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے 5 ہونہار طلباء نے
پہلا پاکستانی انسان نما روبوٹ بایونک تیار کر کے اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ یہ دیکھنے، سننے اور مختلف کام کرنے والا روبوٹ ہے۔ یہ چوکیداری، مزدوری، تفریح فراہم کرنے اور فائر بریگیڈ کے کارکن کی حیثیت سے انسانوں کے کام آ سکتا ہے۔ کارخانے کے مشینی مزدور۔ کارخانوں میں روبوٹ محض ایک یا دو بازو رکھتے ہیں اور عموماً مخصوص جگہ نصب ہوتے ہیں۔ ان سے غیر دلچسپی والے کام مثلاً پیکنگ کرنا یا پرزے جوڑنے کے کام کے لیے جاتے ہیں۔ دنیا کا پہلا صنعتی روبوٹ یونیمیٹ تھا جو 1954 میں امریکی موجد جارج ڈیول نے ایجاد کیا۔ یہ کار ساز ادارے جنرل موٹر کے ایک کارخانے میں انتہائی گرم دھاتوں کے ٹکڑے اٹھاتا تھا۔ اب کارخانوں میں بیشتر صنعتی روبوٹ ایسے ہی کام کرتے ہیں جو خطرناک یا غیر دلچسپ سمجھے جاتے ہیں۔ اب کارخانوں میں روبوٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روبوٹ تھکے بغیر بھی انتہائی بور کام کر لیتا ہے، پھر نہ وہ بیمار پڑتا ہے اور نہ ہی چھٹی لیتا ہے۔ مالک سے کوئی شکایت نہیں کرتا بلکہ 24 آور کام کرتا ہے۔ اس لیے کارخانے دار اب چاہتے ہیں کہ زیادہ کام روبوٹوں ہی سے کرائے جائیں، لیکن اس بات کا منفی پہلو یہ ہے کہ یہ انسان اس طرح بے روزگار ہو جائیں گے، جو اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ایک روبوٹ 10 انسانوں جتنا کام کر سکتا ہے۔ آج کل گھروں میں بھی مشینی روبوٹ کئی گھریلو کام سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قالین، فرش، برآمدے وغیرہ صاف کرنا، کپڑے واشنگ مشین تک لے جانا، گندے برتن ڈش واشر تک پہنچانا۔ حال ہی میں جاپانی کمپنی شارپ نے ایسا انسان نما روبوٹ ایجاد کیا جو میز سے گندے برتن اٹھا کر دھونے کے لیے کچن میں رکھتا ہے۔ ڈاکٹر روبوٹ۔ ایک مریض کا آپریشن انتہائی مہارت اور توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ چونکہ روبوٹ یہ دونوں صلاحیتیں رکھتا ہے، اس لیے اب سرجن دوران آپریشن مختلف روبوٹوں سے مدد لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جدید ترین روبوٹس بنائے گئے ہیں جو پیچیدہ قسم کے آپریشن کرنے میں کام آتے ہیں۔ سائنسدانوں نے مشینی اور انسان نما ہی نہیں، جانوروں مثلاً کیڑے مکوڑوں، بندروں، کتوں، سانپوں اور مچھلیوں کی شکل کے بھی روبوٹ بنا لیے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ایبو نامی کتے کا روبوٹ ہے۔ جی ہاں، ان میں سب سے مشہور ایبو نامی کتے کا روبوٹ ہے۔ پالتو کتے کی حیثیت سے جاپان میں ایبو بہت مشہور ہوا اور 1.5 لاکھ افراد نے اسے اسی ٹائم خرید لیا۔ تحقیق۔ جی ہاں، خلائی تحقیق میں بھی روبوٹ انسان کے بہت کام آ رہے ہیں۔ اب تک بننے والے تمام خلائی جہاز اسی لحاظ سے روبوٹ ہی تھے جو وہ خود اڑنے اور اترنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اب تو خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا نے خلا میں بھجوانے کے لیے انسان نما روبوٹ روبوناٹ 2 بھی تیار کر لیا ہے۔ یہ دنیا کا اب تک جدید ترین روبوٹ ہے۔ روبوناٹ 2 2011 کے وسط میں خلا بازوں کے ساتھ خلا میں گھومتے ہوئے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر جایا تھا۔ ناسا اور خلائی تحقیق کے یورپی اداروں نے سیاروں پر بھجوانے کے لیے بھی بہمہ اقسام کے روبوٹ تیار کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر مارشین روورز۔ ان روبوٹوں نے مریخ پر جا کر مٹی اور چٹانوں کا سائنسی تجربہ کیا، پھر زمین پر موجود سائنسدانوں کو نتائج سے آگاہ کیا۔ یوں کسی انسان کو مریخ جیسے خطرناک مقام پر بھجوائے بغیر ہمیں اس سیارے کے متعلق قیمتی معلومات حاصل ہو گئی۔ آپ تحقیق کیجیے کہ خلائی تحقیقی ادارے کن اقسام کے روبوٹوں سے مدد لے رہے ہیں۔ روبوٹ جو خطروں سے نہیں گھبراتے۔ آج بیشتر خطرناک کام روبوٹ کرتے ہیں۔ مثلاً میدان جنگ میں کسی بم یا بارودی سرنگ کو ناکارہ بنانا ہو تو امریکی فوجی پیک بورڈز نامی روبوٹ بھجواتے ہیں۔
یہ روبوٹ بم سے ٹکرا کر اسے پھاڑ دیتے ہیں۔ اس طرح روبوٹ آبدوزیں سمندروں کی تاریک گہرائی میں تحقیق کر کے ہمیں قیمتی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تپش برداشت کرنے والے خصوصی روبوٹ 24 گھنٹے آتش فشاں پہاڑوں کے قریب رہتے ہیں۔ اگر کوئی پہاڑ لاوا اگلنے لگے تو فوراً ماہرین کو آگاہ کرتے ہیں۔ یوں بروقت اقدامات سے انسانی جان و مال ضائع نہیں ہو پاتی۔ جی ہاں، یہ ہے روبوٹ۔ اگر آپ ذہین ہیں تو ان سوالات کے جوابات دیجیے گا جو ویڈیو کے سٹارٹ میں پوچھے گئے تھے۔ دنیا کا پہلا روبوٹ کس سے چلتا ہے؟ بھاپ سے، بجلی سے یا پانی سے؟ بابائے روبوٹ کون کہلاتا ہے؟ الجزری، ابن رشد یا ابن خلدون؟ پہلا انسان نما روبوٹ کب تیار ہوا؟ پہلے انسان نما پاکستانی روبوٹ کا نام کیا ہے؟ ایبو روبوٹ کی شکل کیسی ہے؟ سانپ جیسی، بلی جیسی یا کتے جیسی؟ جی ہاں، اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، روبوٹ۔